ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار ہے مارچ کے 17 اور رمضان المبارک کی 16 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں موسیٰ تمیلی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. کل 17 رمضان المبارک کے لیے سحری کا اختتامی وقت صبح 5:01 جبکہ فجر کی اذان 5:07 پر ہوگی. مغرب کی اذان شام 6:50 پر دی جائے گی. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کارگل ڈاکٹر محمد جعفر آخوند نے آج ضلع میں پائیدار زرعی طریقوں کو فروغ دینے کے لیے نامیاتی زراعت مہم کا آغاز کیا. افتتاحی تقریب میں ایگزیکٹو کونسلر برائے کوآپریٹیوز انجینئر پنسوک تاشی، رجسٹرارڈ کوآپریٹو لداخ سید سجاد قادری، ڈپٹی رجسٹرارڈ کوآپریٹو ڈاکٹر ذاکر حسین، ہیڈ کوارٹر اسسٹنٹ کنیز فاطمہ، اسسٹنٹ رجسٹرار منصور حسین سمیت دیگر افسران اور اہلکاروں نے شرکت کی. ڈپٹی رجسٹرارڈ کوآپریٹو ڈاکٹر ذاکر حسین نے بتایا کہ نامیاتی لداخ کے اقدام کی حمایت کے لیے 20,000 کوئنٹل نامیاتی کھاد بشمول ورمی کمپوسٹ، PROM، فاسفیٹ سے بھرپور نامیاتی کھاد اور پوٹاس خصوصی ترقیاتی پیکج SDP کے تحت حاصل کیے گئے ہیں. یہ کھاد کسانوں کو 80% سبسڈی پر فراہم کیے جائیں گے تاکہ انہیں نامیاتی زراعت کو اپنانے کی ترغیب دی جا سکے. آج کھاد کی پہلی کیمپ سوت بلاک کے لیے روانہ کیے گئے جس سے تقسیم کے عمل کا آغاز ہوا. یہ مہم کارگل میں پائیدار زراعت کے فروغ کی جانب ایک اہم قدم ہے. قابل ذکر بات یہ ہے کہ انتظامیہ نے نامیاتی لداخ کے فروغ کے لیے کیمیائی کھادوں کی خریداری بند کر دی ہے. آنریبل CGC کارگل کے ہاتھوں آرگینک فرٹیلائزر اس سال کا ہم نے ڈسٹریبیوشن کے لیے سٹارٹ کیا ہے، کیونکہ آج سے اکچامل میں ہم نے پہلا یہاں سے ڈسٹریبیوشن کے لیے گاڑیاں بھیج دی ہے. تو اس کا ہمارا اس سال ہم نے پورے ڈسٹرکٹ کے لیے 20,000 کوئنٹلز آرگینک فرٹیلائزر جو ہے ہم نے یہاں پہ اسٹاک کیا تھا. جیسے لے میں 20,000، کرگل میں 20,000. تو ابھی کارگل میں جیسے ہم نے آج ہی ڈسٹریبیوشن سٹارٹ کیا ہے. ہمارے پاس 3 ڈیفرنٹ آئٹمز تھے. اس میں ہے ہمارا ورمی کمپوسٹ ہے، ایک پروم کر کے ہے، ایک پوٹاش کر کے ہے. تو ہم نے اس کا ایک ریشو بنایا ہوا ہے لوگوں کے لیے کہ ایک 3 بیگ ملے گا، ایک 2 بیگ ملے گا، ایک بیگ ملے گا. لیکن اس کے بعد بھی اگر کسی کے پاس زیادہ ایگریکلچر لینڈ ہو تو ہم ان کو اس حساب سے بھی کنسیڈر کر کے ہم ان کو دے سکتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا یہ جو فرٹیلائزر ہے ہم لوگوں کو 80% سبسیڈائز ریٹ پہ دے رہے ہیں، اور اس میں ان کا ٹرانسپورٹیشن وغیرہ سارا کچھ ڈپارٹمنٹ خود بیئر کر رہے ہیں. یہاں سے کہیں پہ بھی لینا ہو، یہاں سے زانسکار ہو، چاہے یہاں سے دراس ہو، یہاں سے چھوسکور، چکتن، ہر ایک جگہ پہ ایک ہی ریٹ ہوگا. اور اس کا جہاں پہ بھی لینا پڑے گا اس کا جو ہے ٹرانسپورٹیشن خود ڈپارٹمنٹ بیئر کر رہے ہیں. تو لوگوں کو جو ہے 80% سبسیڈائز ریٹ سے اس سال ہم یہ 3 فرٹیلائزر ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور اسی کے لیے آج ہم نے آنریبل CC کے ہاتھوں شبھ ہاتھوں آج یہاں سے گاڑیوں کا فلیگ آف کر دیا ہے. The world at their feet, the wind beneath their wings. Where dreams are shaped into goals, where friends bloom as family. This is Dr. Rajiv Singh. I am the VP for Orchid International School Boarding Houses, Pan India. Education, sports, arts, public speaking, robotics, astronomy, coding. Everything under one roof. It is called a boarding school. Orchids, the International School. Exploring possibilities, nurturing champions. They provide us with various activities, team building activities, sports activities, and many more. And I think it's the best place for anyone to find out what they are meant to be in life.
لداخ جانے والے مسافروں جن میں طلبہ اور دیگر مسافر شامل تھے نے آج سری نگر میں IL-76 آن لائن بکنگ پورٹل میں مسلسل مسائل کے خلاف احتجاج کیا۔ مسافروں نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پورٹل درست طریقے سے کام نہیں کر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی نشستیں بک نہیں کر پا رہے ہیں۔ مظاہرین کے مطابق پورٹل صبح 11 بجے اور شام 5 بجے کھلنا تھا، لیکن کئی بار کوشش کے باوجود کوئی بھی اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکا اور نہ ہی ٹکٹ کی بکنگ کر سکا۔ خاص طور پر وہ طلبہ جو لیہ اور کرگل واپس جانا چاہتے ہیں، انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ متبادل سفری سہولیات محدود ہے۔ احتجاج کرنے والے مسافروں نے لیفٹیننٹ گورنر لداخ اور رکن پارلیمنٹ لداخ سے اپیل کی کہ وہ فوری مداخلت کرے اور بکنگ سسٹم میں درپیش تکنیکی مسائل کو حل کرے۔ انہوں نے ایک شفاف اور مؤثر ٹیکنیک نظام کی ضرورت پر زور دیا تاکہ مسافر بالخصوص طلبہ اور مریض تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے مشکلات کا شکار نہ ہو۔ مسافروں نے حکام سے متبادل اقدامات پر بھی غور کرنے کی درخواست کی، جیسے کہ پروازوں کی تعداد میں اضافہ کرنا یا آف لائن بکنگ کے آپشن متعارف کرانا تاکہ سری نگر میں پھنسے مسافروں کو سہولت فراہم کی جا سکے۔ یہ احتجاج حکام کے لیے ایک اہم پیغام ہے کہ وہ لداخ کی رہائشیوں کے مسائل پر فوری توجہ دے اور IL-76 پروازوں کے لیے ایک آسان سا منصفانہ بکنگ عمل کو یقینی بنائے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر زینبیہ وومن سوسائٹی کے زیر اہتمام زینبیہ ہال حیدری محلہ کرگل میں جشن تحقیق کے ایک پروقار اور روح پر روح تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں مختلف دارالقرآن کے تقریباً 100 نوبالغ طالبات اور دیگر نوبالغ بچوں کے علاوہ بڑی تعداد میں خواتین نے شرکت کی۔ اس موقع پر صدر محفل حاجیہ زہرا یوسفی اور دیگر اراکین نے نوبالغ بچوں کی شاندار طریقے سے حوصلہ افزائی کی اور انہیں مبارکباد دی۔ مقررین نے اپنے خطبات میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت پر روشنی ڈالی اور شرکاء کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی تلقین کی۔ تقریب کے دوران نعت خوانوں نے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی شان میں نعت اور منقبت پیش کی، جس سے محفل کا روحانی ماحول مزید پرکیف ہو گیا۔ ضلع صحت سوسائٹی کارگل نے آج قومی تمباکو کنٹرول پروگرام NTCP کے تحت TFC کارگل میں ایک ضلع سطح کے آگاہی ورکشاپ منعقد کیا۔ ورکشاپ کا مقصد تمباکو نوشی کے مضر اثرات کے بارے میں آگاہی بڑھانا اور ضلع میں مؤثر تمباکو کنٹرول کے لیے حکمت عملی پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔ اس موقع پر چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کارگل ڈاکٹر محمد جعفر آخوند مہمان خصوصی تھے۔ اپنے خطاب میں انہوں نے تمباکو کے استعمال کو کم کرنے میں NTCP کے کوششوں کو سراہا اور خاص طور پر دکانداروں سمیت عوام میں آگاہی پھیلانے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے پروگرام معاشرتی فلاح و بہبود میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ کرگل کے خواتین بڑے حد تک تمباکو نوشی سے دور ہے۔ انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ تمباکو کو چھوڑنے کے لیے صرف طبی طریقوں پر انحصار کرنے کے بجائے اپنے قوت ارادی کو مضبوط کرے۔ ڈاکٹر جعفر نے یقین دلایا کہ LHDC اس قسم کے مزید اقدامات کے لیے مکمل تعاون فراہم کرے گا۔ ورکشاپ میں ڈپٹی SP دار ٹنڈب درجے، جوائنٹ ڈائریکٹر انفارمیشن امتیاز کاچو، جوائنٹ ڈائریکٹر پلاننگ عبدالہادی، چیف میڈیکل آفیسر کارگل کاچو لیاقت علی خان، نوڈل آفیسر NTCP ڈاکٹر فاطمہ نیسا، مختلف کالج کے پرنسپل، لیکچرر، مرچنٹ ایسوسی ایشن کارگل کے نمائندے اور مذہبی تنظیموں کے نمائندے موجود تھے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ SG شنکر کے ایکس پر لکھا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ جناب سعید عباس عراقچی ہندوستان و ایران کے تعلقات کی 75ویں سالگرہ کی مناسبت سے آپ کی پرخلوص خواہشات پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ تہران و دہلی کے گہری روابط تاریخی تعلقات پر استوار ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ہمارا تعاون مستقبل میں بدستور بڑھتا رہے گا۔ اس سے قبل اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سعید عباس عراقچی نے ہفتے کے روز ایکس پر لکھا تھا کہ آج ہم ایران و ہندوستان کے ماڈرن حکومتوں کے درمیان تعلقات کے 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔
انہوں نے لکھا تھا کہ ہمارے مشترکہ تاریخ اور ثقافت اگر ہزاروں سال نہیں تو صدیوں سے جاری ہیں، جس کی وجہ سے دونوں قوموں کے درمیان اٹوٹ رشتہ قائم ہو گیا ہے اور یہ تعلقات دونوں ملکوں کے درمیان تعاون میں فروغ کے لیے بے حد اہم رہے ہیں۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سریع نے کہا ہے کہ امریکہ دشمن نے ہمارے ملک کے خلاف کھلی جارحیت کا ارتکاب کرتے ہوئے صنعاء پر 47 اور دوسرے صوبوں پر 7 حملے کیے، جس کے نتیجے میں متعدد افراد شہید اور درجنوں زخمی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی جارحیت کے جواب میں ہم نے امریکی جنگی جہاز USS ہیری ٹرومین کو 18 بیلسٹک میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ہم اپنے ملک کے خلاف جارحیت کے جواب میں بحیرہ احمر میں امریکی بحریہ کو نشانہ بنانے سے ذریعہ نہیں کریں گے۔ یمن کے مسلح افواج کے ترجمان نے کہا کہ ہم غزہ کی حمایت میں اعلان کردہ آپریشنل علاقے میں اسرائیلی بحری جہازوں کے خلاف ناکہ بندی جاری رکھیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یمن فلسطینی مظلومین کی حمایت میں امریکی اور صہیونی دشمن کے خلاف پوری ثابت قدمی سے لڑے گا اور عالمی استکبار کے عزائم کو خاک میں ملائے گا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔